अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें मरी में सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ज़रा के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों का मामला ज़ेर गौर रहा। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने आज़ाद कश्मीर से आई ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए और मरी इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मरी ने डेवलपमेंट प्लान और माल रोड पर जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्ज ना दें। कश्मीर में बार बार रीपोलिंग करवा कर धांधली करने की कोशिश की गई। हमने ज़ुबानी इल्ज़ामात नहीं लगाए, सबूतों के साथ शिकायत जमा करवाई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा परवेश खान कहती हैं कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के जीते हुए लोग अपने ही हलकों में नहीं जा सकते। लाहौर पूरा पंजाब नहीं है, लाहौर से बाहर निकलें तो ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा होगा। पंजाब के अवाम CCD के खौफ से डरते हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर को CCD के हवाले नहीं होने देंगे। सिंध पर तनक़ीद करने से पहले सिंध के हस्पतालों का मवाजना पंजाब के हस्पतालों से कर लें। नए सूबों के क़याम के लिए MQM फिर मैदान में आ गई। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीक़ी का कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि नए सूबों के क़याम के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। सियासी मफादात से बालातर होकर नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाना होंगे। अगर नए सूबे बनाना गद्दारी है तो भुट्टो के बनाए आइन में सूबों का जिक्र क्यों है? मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान को चलाने का वाहिद हल नए इंतज़ामी यूनिट्स हैं। मौजूदा निज़ाम लोगों को बदगुमान मजबूर कर रहा है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार बोले कि आबादी के लिहाज से नए सूबे बनाना ज़रूरी हो गया है और स्टेटस को ख़त्म नहीं किया गया तो जगह जगह बगावत जन्म लेगी। अपने सियासी मफादात से बाहर निकलकर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जाकर इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उनकी तजावीज़ होंगी, उनके जो अंदेशे हैं, उनके जो खदशात हैं, एक बड़े कौमी डायलॉग की ज़रूरत है इस हवाले से और हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है उस आवाज़ के साथ हम अपने लिए सूबे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम कह रहे हैं जहाँ आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए और इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। MQM का ये मुतालबा भी पहले दिन से मौजूद है। 18वीं तरमीम के गुनाह में हम शामिल इसलिए हुए थे कि आर्टिकल 140A को इस काबिल बनाएं कि उसके ज़रिए जमहूरियत के ज़मरात आम पाकिस्तानियों के घरों तक पहुँच सकें। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनना जरूरी है। अगर हमारे पास इतनी पावर होती है आईनी तरमीम मूव करने की तो हम अपनी लोकल गवर्नमेंट की आईनी तरमीम मूव नहीं एक्सेप्ट नहीं करवा लेते। हम क्यों तायद कर रहे हैं? क्योंकि आपने मेरे साथ 70 सालों से मुझे कोटा सिस्टम पे भी कोटा है। कौन सी वजह है कि मैं सिंध हुकूमत के साथ खड़े होकर बोलूं कि हाँ 18वीं तरमीम बहुत अच्छी है और ये सिंध हुकूमत बहुत अच्छी है? कौन सी या 7-8 करोड़ के सूबे का एक वजीर आज़म जो 18 सालों में ना दही सिर में बुनियादी सहूलतें दे सका है, ना उसने शहरी सिर में बुनियादी सहूलतें दी हैं। तो मुझे बताएं कि फिर इसके बाद कहीं से इंशाअल्लाह ये जो तहरीक अब चलेगी उसमें मेरे दही सिर की मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरे बेटे इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। ये उनके हुकूक की बाजियाबी की तहरीक है। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी हुई सफ़ों को तो जोड़ लें और दरअसल इक़्तिदार के एवारों में घुसने का शॉर्टकट है। MQM का सारा बयानिया तासुब और ब्लैकमेलिंग है। खालिद मकबूल सदीक़ी आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आइन में नए सूबे बनाने का तरीक़ा लिखा हुआ है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सातिया जावेद ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द देते हुए मज़ीद कहा कि आइनी शक़ें वफ़ाक़ को मजबूत करने के लिए हैं। MQM की तरह मुल्क को लसानी बुनियादों पर बांटने के लिए नहीं है। अगर आइन का इतना ही एहतराम है तो MQM आइन की रूह यानी 18वीं तरमीम पर हमला क्यों करती है? MQM का सुबाकार दरअसल उनकी सियासी दिवालियापन की आखिरी कोशिश है। मुस्तफ़ा कमाल का 22,000 अरब का फिगर महज सस्ती शोहरत का डिजिटल स्टंट्स है और नफरत का जो चूरन MQM भाइयों से बेच रही थी अब वो एक्सपायर हो चुका है। सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तकसीम होता देख रहा हूँ। मुत्तहिदा से मीम और खे अलग हो जाएंगे, बाकी पे पीते की तरह घूमता रहेगा। खालिद मकबूल सदीक़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह है
کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، لیکن اس کا علاج صرف وفاقی وزیر صحت کے پاس ہے۔ متحدہ کی خود ساختہ قیادت جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہے شدید ناراض اور فرسٹریٹڈ نظر آتی ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے متحدہ کے نام نہاد قیادت صوبے کو نہیں، کراچی کے عوام، تجارت، عام اور خوشحالی کو یرغمال بنانے کی بات کر رہی ہے۔ کراچی کے عوام ان کے چہرے اور ماضی کو خوب پہچانتے ہیں، اسی لیے شہریوں نے انہیں مسترد کیا۔ انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ان کی سوچ، سمجھ، فہم اور سیاسی قد سے بالاتر ہوں۔ نئے صوبے بنے تو سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا، دوسرے نمبر پر فائدہ سندھ کو ہوگا۔ ہم تقسیم نہیں، نئے صوبے بنانے کا فائدہ پنجاب کے حصے میں بعد میں آئے گا۔ میاں عامر محمود کا STPI کے زیر اہتمام مباحثے سے خطاب کا لوگوں کے ویلفیئر کی بات کر رکھے ہیں۔ زیادہ وسائل NFC ایوارڈ کے تحت ہی ملتے ہیں۔ بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے زیادہ وسائل بھی پنجاب کے حصے آتے ہیں۔ NFC ایوارڈ پر عمل کرنے کے باوجود پنجاب پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور ملک لوگوں سے بنتا ہے اور جگہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ لوگوں سے بنتا ہے اور ویلفیئر لوگوں کی ہونی چاہیے۔ ہم زمین کو تقسیم کرنے پہ، زمین کے لیے جان دینے پہ، زمین کے لیے مرنے پہ، وہ وطن کے لیے ہم سب مرنا چاہتے ہیں، بٹ سب سے پہلے لوگوں کی ویلفیئر کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی آسان ہونی چاہیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اور وہ زندگی آسان ہوگی کسی نظام سے۔ پنجاب دنیا کی یہ ایک ہم واحد فیڈریشن ہے پاکستان، جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی تینوں سے بڑا ہے، اور یہ کس نے بنایا؟ یہ پنجاب نے تو نہیں بنایا تھا۔ اب جب ایک یونٹ سب سے بڑا ہوگا تو اس کو وسائل اسی طرح سب سے زیادہ ملیں گے، کیونکہ یہی ہمارا NFC کا فارمولہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اٹک ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، عوامی ضروریات اور ترقیاتی پروجیکٹس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان اسمبلی نے آزاد جموں کشمیر میں کامیابی پر مبارکباد بھی دی۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے اٹک کے لیے الیکٹرک بس فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا اور عوام کے خوشگوار رد عمل سے بھی آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ صوبہ بھر کے تمام شہروں میں پینے کا صاف پانی مہیا کرنا عزم ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہی نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، موٹر ویزی، نکاسیات، سیوریج سسٹم اور روٹس کے میگا پروجیکٹس شروع کیے۔ PTI کے رہنماؤں کے پاکستان کے نظریاتی تشخص پر حملے قابل مذمت ہیں۔ یہ لوگ نومئی کے تسلسل میں کارروائیاں جاری رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ اور رہنما نون لیگ اختیار ولی کا PTI رکن قومی اسمبلی مولانا نسیم کے بیان پر رد عمل، کہا کہ PTI دو قومی نظریے کو بھی نہیں مانتی۔ یہ لوگ 9 مئی کے تسلسل میں کارروائیاں جاری رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جنگلات کو کاٹنے والے وزیر جنگلات بن چکے ہیں۔ نئے پاکستان کا کہتے منشیہ اسمگلرز خیبر پختونخوا میں حکمران بن گئے۔ انقلاب لانے والوں نے ملک کو IMF کے پاس گروی رکھوا دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو اور اس کی بنیادی اساس کو، اس پر بھی یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ قائد کے افکار کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ عمران خان جو ہے تو وہ قائد اعظم سے خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ بڑا لیڈر ہے۔ خیبر پختونخوا میں قصائیوں کی طرح جنگلات کو کاٹنے والے وہ جنگلات کے وزیر بن چکے ہیں۔ انڈیا نے کشمیر کا آئینی دستوری حیثیت تھی، اس کو تبدیل کیا، بجائے اس کے کہ سلامتی کونسل میں جاتے اس پہ بات کرتے، جیسے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ سال جب انڈیا نے حملہ کیا اور اس طرح سفارتکاری کی، اور آج دنیا میں پاکستان جتنا بہترین کوئی سفارتکار ملک اب ہے ہی نہیں، کوئی قوت ہے ہی نہیں۔ گھروں میں گھس کر خواتین کو قتل کرنا کون سی بلوچیت ہے؟ دہشت گرد بلوچستان اور اس کے عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ صوبے میں ہونے والی دہشت گردی واقعات کے پیچھے بھارت اور افغانستان ملوث ہیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان مینا مجید بلوچ کی پریس کانفرنس، صوبائی وزیر راحیلہ حمید نے کہا کہ دہشت گرد خواتین کو شہید کر کے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈیپٹی اسپیکر غزالہ گولہ بولی، جن دہشت گردوں نے خواتین کو قتل کیا ہے انہیں سزا ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا صوبائی داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ میر ضیاء اللہ لانگو کی خیریت دریافت کی اور حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، میر ضیاء اللہ لانگو حملے میں محفوظ رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان پولیس کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ عام دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
گورنر ہاؤس میں کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد سے وفاق، پنجاب اور سندھ حکومت کے نمائندوں کے مذاکرات ڈیڈ لاک برقرار ہے اور گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. ڈیٹیلز کیا ہیں ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے کامران سہیل. جی کامران بتائیے گا. دیکھیں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جو ہے وہ آج گورنر ہاؤس کے اندر ایک مذاکرات ہے. اس مذاکرات میں وفاقی وزیر جو ہے وہ علیم خان اور دیگر لوگ جو موجود تھے، حکومت سندھ کی طرف سے سعید غنی موجود تھے، جبکہ جو ہے وہ دیگر اور حکومت سندھ کے اور پنجاب حکومت کے عہدیدار بھی موجود تھے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ مختلف ایشوز پر بات کی گئی. ٹرانسپورٹر نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کیے، جس پہ بیشتر مطالبات تو مان لیے گئے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہے کچھ نکات پر. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے احتجاج کو جو ہے وہ جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. سرکاری نجی اسکیم کے عازمین کے لیے خوشخبری ہے. حج 2027 کے لیے درخواستوں کی وصولی کل پیر سے شروع ہوگی. حج درخواستوں اور اخراجات آن لائن اور حبیب بینک کی برانچز میں جمع کروائی جا سکیں گی. حج 2027 کی درخواستیں پہلے پائیے کی بنیاد پر وصول کی جائیں گی. حج 2027 کا مجموعی پاکستان کوٹا 1,79,210 ہے. سرکاری حج اسکیم کے لیے 60% یعنی 1,07,526 کا کوٹا مختص ہے. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا 11 سے 12 اگست تک دورہ لاہور تجارت، سرمایہ کاری، مصنوعی ذہانت اور ابھرتی ٹیکنالوجیز میں پاک امریکہ تعاون کو وسعت دینے کے مواقع کو اجاگر کیا. نجی شعبے کی شراکت داری کے ذریعے ملازمتوں کی فراہمی، مواقع کی توسیع اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ میں امریکی کردار پر زور دیا گیا. نیٹلی بیکر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مشیر علی ڈار سے بھی ملاقات کی. ابھرتی ٹیکنالوجیز، اعلیٰ تعلیم اور جدت طرازی کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا. پی ایف چینگ کے لاہور میں نئے ریسٹورانٹ کے افتتاح پر کہا 2025 میں دو طرفہ تجارت نے $8 ارب کی حد عبور کی. اور دورے کے اختتام پر امریکی ناظم الامور نے گول میز اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اسلام آباد میں مدارس کے مسائل سے متعلق اجلاس، متعلقہ فورمز پر مسائل کو حل کروانے کا فیصلہ کیا گیا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے استحکام، سلامتی اور بقا کے لیے علماء اور مشائخ کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کے استحکام اور سلامتی کے لیے ہم سب متحد ہیں. معاہدہ مکہ مسلم امہ کے اتحاد اور وحدت کی جانب اہم پیش رفت ہے اور اسلام کی سربلندی، پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہم سب ایک پرچم تلے متحد ہیں. صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس آزاد کشمیر میں خواتین کی مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال. شرکاء نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں خواتین کی بھرپور اور فعال کردار کو سراہا اور اسے جمہوری عمل کے استحکام کے لیے خوش آئین قرار دیا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر، رانا ثناءاللہ اور انوشا رحمان نے شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو نیوز.